نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے اور مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. فرمایا مسلمان بھائی دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی مانند ہے. جیسے ایک عضو میں ایک حصے میں تکلیف آئے تو جیسے ایک جسم بے چین رہتا ہے، مسلمان بھائی بھی دوسرے مسلمان کے لیے یوں بے چین ہو کہ اگر کسی کو معاشرے میں کسی اجتماعی حیثیت میں کسی آس پاس میں اڑوس پڑوس میں کسی کو تکلیف آ جائے، مصیبت آئے، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے لیے یوں بے چین ہو، دوسروں کے لیے یوں بے چین ہو جائے. اور یہی سرکار دو علیہ وسلم آپ کی مبارک زندگی بھی ایسی تھی کہ سرکار دوسروں کے لیے یوں بے چین ہوتے تھے. اگر کسی کو تکلیف آتی، کسی صحابی کو کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی، تو سرکار پریشان ہوتے. اور سرکار نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کسی مصیبت زدہ مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ کریم قیامت والے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا. تو یہ ہماری معاشرتی ایک حیثیت ہے، ایک معاشرتی زندگی ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے کام کو پورا کریں. تو فرمایا امتوں میں سے تم ایک بہترین امت ہو، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں ہم نے اس لیے نکالا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا درس دو، نیکی کا درس دو اور برائی سے لوگوں کو منع کرو. آج اس وقت ہماری یہ ذمہ داری ہیں کہ ہم نیکی کا درس دیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ صاحب حیثیت بھی ہیں، مال بھی ہے، اقتدار بھی ہے، زور بازو بھی ہے، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، سائیڈ پہ رہتے ہیں. کہتے ہیں جی ہمارا کیا لینا دینا اس سے، ہمارا کیا لینا دینا، کوئی جہاں بھی پھرے ہمارا کسی سے کیا لینا دینا. اکثریت سے آج ہمارے اس زوال، اس پستی اور اس خسارے کے اور بہت سارے سببوں میں سے ایک سبب اور ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ ہمارے بڑے بڑے صاحب ثروت، امیر کبیر لوگ جو ہیں وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ خاموش ہیں، چپ ہیں. وہ نیکی کی تعریف نہیں کرتے، بھلے کام پہ وہ داد نہیں دیتے اور برائی کی مذمت نہیں کرتے. آج ہمارے زوال میں سے ایک زوال کا سبب یہ بھی ہے، اس وجہ سے زوال آیا ہوا ہے امت کے اوپر کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ نیکی کا درس نہیں دے رہے اور برائی سے لوگوں کو منع نہیں کر رہے. یہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا آپ اس بات پر میرے ساتھ آپ اتفاق کریں گے اور یقیناً آپ مانیں گے کہ آج اس وقت ہم دیکھتے ہیں بس آیا یوں گیا آئے گاڑی گراج میں لگائی، گھر چلے گئے، جا کے سو گئے، اے سی چلایا سو گئے، ہیٹر چلایا سو گئے، بند کمرے میں بیٹھے ذرا میڈیا دیکھے رکھا، اپنے کام سے کام رکھا، مربے ہیں، محل ہیں، مہاڑیاں، اپنے کام سے کام ہے، کاروبار چل رہا ہے، ملیں فیکٹریاں چل رہی ہیں، پیسہ آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، اسے جمع کیا جا رہا ہے، سارے دن اپنے کاروبار میں مست ہیں، اپنے کاروبار میں مست ہیں، کسی کی کوئی خبر نہیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، یہ کوئی خبر نہیں. حالانکہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کر رہا ہوں، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس آیت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اور یہ فقط ایک ہی آیت نہیں، ایک ہی مقام نہیں، قرآن مجید کے بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں سے یہ مفہوم نکل رہا ہے، جہاں سے اس مفہوم کو، اس مقصد کو پیش کیا جا رہا ہے. مالک نے یہ جو رزق دیا ہے، یہ جو تقسیم کی ہے مالک نے،
مالک نے جو الگ الگ مرتبے اور مقام دیے، یہ کس لیے دیے؟ ان سارے مراتب کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو، اپنی اس ڈیوٹی کو نبھائیں. فقط یہ نہیں کہ ہم سارے یعنی ہمارے پاس مال ہو، پیسہ ہو، اپنے اپنے کاروباروں کو بہتر کریں، اسٹیبل کریں، فٹ کریں، اور بس گیا کاروبار میں گیا اور واپس گھر آیا کنڈی لگا کے بیٹھ گیا. ذرا یہ نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ایسے نہیں ہے. یہ تو فطری عمل ہے. کس کا جی نہیں چاہتا؟ ہر ایک بندے کا جی چاہتا ہے کہ مال ہو، عیش ہو، میں آرام سے زندگی گزاروں، اپنی نیند سوؤں اور اپنی نیند اٹھوں اور نکل جاؤں، اپنے کام پہ جاؤں. یہ تو طبیعی عمل ہے، یہ فطری عمل، اور یہ تو بڑا آسان ہے. جس بندے کو ایسا مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ جس بندے کے پاس پیسہ ہے جائے مزید اسے بہتر کرے، اور کاروبار سے آئے واپس گھر آئے اپنے بیوی بچوں میں بیٹھے آرام سے سکون کرے. ذرا تو یہ اسلام یہ ذہن نہیں دیتا. دین کا تقاضا اور دین کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے کہ ہمارے کاروبار اچھے ہوں اور اچھا خاصا کھا پی لیا، سو لیا اور اٹھا اور پھر زندگی گزارنے کے بعد مر جاؤ. یہ ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ مالک نے جتنا نوازا ہے، مالک نے جتنا دیا ہے، جتنا بڑا مرتبہ ہے، جتنا بڑا مقام ہے، جتنی بڑی شان ہے،